الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کا ویڈیو انشاءاللہ تعالی، حالانکہ میرے ویڈیو کا ہر ٹاپک بہت ہی شاندار رہتا ہے اور آپ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور آج بھی کچھ اسی طریقے کا ویڈیو ہے دوستو، تو سن لیجئے۔ میں بتانے والا ہوں، اس سے پہلے میں نے بتایا کہ جنت میں کیسے جائیں گے اور جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا، تو سن لیجئے۔ جنت میں جانے کے بعد جب ہم لوگ جنت میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، سرکار کی امت جب جنت میں پہنچ جائے گی نا، تو جنت کے اندر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ناشتے میں کیا دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، آپ اس کو سن لیجئے۔ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ اچھے طریقے سے آپ تک پہنچ جائے اور آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور سن لیں۔ لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو چھوڑنا مت، شروع سے لے کے اور آخر تک بالکل ویڈیو کو پورا دیکھ لینا، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ سجاد نظامی ورلڈ پہ ایسے ہی واقعات کی ویڈیو ملتی ہے دوستو، تو بالکل مس مت کرنا، چھوڑنا مت، سنیں انشاءاللہ تعالی کہ جنت کے اندر سب سے پہلے ناشتے میں کیا دیا جائے گا، اور اس کے بعد جنت میں رہنے والوں کی عمریں کتنی ہوں گی، اور جنت میں رہنے والوں کی تندرستی اور جوانی کیسی ہوگی، تو سن لیجیے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ نبی المی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیں، داخلہ کے بعد اہل جنت کا پہلا ناشتہ یعنی کیا ہوگا جنت میں سب سے پہلا ناشتہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن جائے گی، اللہ اللہ، جس کو جبار قہار اپنے دستے قدرت میں لے کر الٹے پلٹے گا، جیسے تم میں سے کوئی شخص سفر میں روٹی کو الٹتا پلٹتا ہے، سبحان اللہ، الٹ پلٹ کر مستوی بنا کر اللہ تعالیٰ زمین کو اہل جنت کی اولین مہمانی قرار دے گا۔ اے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہی تھا کہ ایک یہودی آ پہنچا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ابو القاسم جو ہے سرکار کی کنیت ہے، خدا آپ پر برکت نازل فرمائے، کیا آپ کو یہ بتاؤں کہ قیامت کے دن اہل جنت کی پہلی مہمانی کس چیز سے ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بتا دے۔ اس نے اسی طرح بیان کیا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی ایک روٹی بن جائے گی جس سے اہل جنت سب سے پہلے ناشتہ کی جگہ کھائیں گے، یعنی زمین جو ہے یہ ختم ہو کر ایک روٹی بن جائے گی جو سب سے پہلے جنت کے اندر لوگ رہنے والے سب سے پہلا ناشتہ جو ہے اسی روٹی کا کریں گے۔ جی ہاں، راوی کہتے ہیں کہ اس یہودی کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ کر اس طرح ہنسے کہ آپ کی آخری داڑھیں ظاہر ہو گئیں، یعنی اندر کے آخری داڑھیں جو ہیں آپ کی ظاہر ہو گئیں، دکھنے لگیں۔ یہ ہنسنا اس خوشی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علوم انبیاء سابقین کو دیے تھے مجھے بھی دیے ہیں، جن میں سے بعض چیزیں نقل در نقل ہو کر یہودیوں میں بھی مشہور معروف ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اس یہودی نے کہا، کیا آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اہل جنت کا سالن کیا ہوگا، یعنی سالن کس چیز کا ہوگا پہلے، جس سے اولین مہمانی کی وہ روٹی کھائیں گے جو زمین سے بنی ہوئی ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی بتا دے۔ اس یہودی نے کہا کہ بیل ہوگا اور مچھلی جس کی کلیجی کے زائد حصے سے 70,000 افراد کھائیں گے، بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک، یعنی مچھلی کی کلیجی اتنی بڑی ہوگی کہ 70,000 افراد کھائیں گے، اللہ اللہ، ہے نا، بیل کا گوشت ہوگا۔ جی ہاں، آگے سنیں، جنت میں کھانے پینے کے لیے بے انتہا نعمتیں ہوں گی، جب جنت میں قیام ہو جائے گا تو برابر کھاتے پیتے رہیں گے، مگر سب سے پہلے بطور ابتدائی مہمانی کے جو ناشتہ پیش کیا جائے گا وہ زمین کی روٹی کا ہوگا، اور اس ناشتے کے کھلانے میں یہ مصلحت ہے کہ زمین میں طرح طرح کے مزے وضعیت رکھے ہیں
جو مختلف علاقوں اور ملکوں میں پھلوں اور غلوں اور سبزیوں اور دیگر اشیاء میں پائے جاتے ہیں۔ اور چونکہ کسی بھی شخص نے زمین سے پیدا ہونے والی ہر نعمت نہیں کھائی ہے، بلکہ کوئی اس پھل سے محروم ہے اور کسی کو وہ پھل نصیب نہیں ہوا ہے، اس لیے زمین کی روٹی بنا کر اہل جنت کو پہلے اس کے تمام مزے بحیثیت مجموعی چکھا دیے جائیں گے، تاکہ جنت کی نعمتوں کو جب کھائیں پئیں تو ہر شخص کا یقین اس طرح سے عین الیقین ہو جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی میں نے یا کسی دوسرے نے کھایا پیا ہے وہ سب جنت کی ہر نعمت کے سامنے ہیچ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جی ہاں، آگے سنیں۔ یہودی نے جو روٹی کے ساتھ مچھلی اور بیل کا ناشتہ بتایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب نہیں فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ اس نے صحیح بات کہی۔ یہ جو کہا کہ مچھلی کی کلیجی کی زائد حصہ سے 70,000 افراد کھائیں گے، اس کے متعلق شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جگر میں ایک ٹکڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے جو کھانے میں جگر کا بہترین حصہ ہے، کلیجی کا زائد حصہ اسی کو فرمایا۔ جی ہاں، اب سوال یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے، زمین کی روٹی کس طرح کھائی جا سکے گی؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ زمین کے ذرات غذا میں مل جاتے ہیں تو کھائی نہیں جاتی اور کھردراپن ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہم اور دنیاوی ایک لفظوں میں ہم آپ کو کہیں کہ اگر روٹی کوئی بھی انسان پکاتا ہو، اگر زمین کے ذرات اس میں مل جاتے ہیں کھردراپن ہو جاتا ہے، یعنی بیکار ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں آپ جواب سن لیجئے، دنیا میں جس قدر بھی غلے اور پھل، میوے، سبزیاں، ترکاریاں اور غذائیں ہیں، سب زمین ہی سے نکلتی ہیں۔ جس قادر و قیوم نے زمین سے ایسی لذیذ چیزیں نکال دیں، اس کو قدرت ہے کہ عین زمین ہی کو کھانے کی چیز بنا دیوے اور اس میں ایسی کیفیت پیدا فرما دیوے جس سے زبان بھی مزہ لیوے اور حلق میں بھی بآسانی اتر جاوے۔ جی ہاں، یہ تو دوستو ناشتہ ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنت میں رہنے والوں کی تندرستی اور جوانی کیسی ہوگی، تو سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خدائی منادی جنتیوں میں پکار کر اعلان کرے گا کہ اے جنت والو، تمہارے لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمیشہ تندرست رہو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہ آئے گی، اور یہ کہ ہمیشہ جوان رہو گے، اور یہ کہ ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی محتاج نہیں ہوگی جنت کے اندر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک۔ جی ہاں، تندرستی اور جوانی۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جنت میں رہنے والوں کی عمریں کیسی ہوں گی۔ عمر تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے والا جو شخص اس دنیا سے رخصت ہوگا، چھوٹا ہو یا بڑا، داخلہ جنت کے وقت، یعنی جنت میں داخل ہونے کے وقت سب 23 سال کے کر دیے جائیں گے، سب 30 سال کے کر دیے جائیں گے، یعنی کہ 30 سال کے، ہے نا، 30 سال کے کر دیے جائیں گے۔ جی ہاں، اس سے کبھی آگے نہ بڑھے گی عمر۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ اب 30 سال کی عمر درمیانی عمر ہے، اس میں نہ بچہ، نہ نادانی ہوتی ہے، نہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، نہ بڑھاپا آتا ہے، نہ بڑھاپے کے آثار ہوتے ہیں۔ اس عمر میں شباب کامل اور فہم کامل دونوں حاصل ہوتے ہیں، ہوش و حواس بجا اور اعضاء صحیح سالم ہوتے ہیں، اسی لیے یہ عمر اہل جنت کے لیے رکھی گئی ہے۔ یعنی کہ جنت میں رہنے والے ہر انسان کی عمر جو ہے، چاہے وہ جینس ہو یا لیڈیز ہو، مرد ہو یا عورت، لڑکا یا لڑکی، ہر انسان اس میں رہنے والا ہر شخص کی عمر جو ہے 30 سال کر دی جائے گی، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر شخص 30 سال کا کر دیا جائے گا۔ یعنی 30 سال کی عمر کے جو اوصاف و احوال ہوتے ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا، تمام اہل جنت ان سے متصف ہوں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، مگر نہ بڑھاپا آئے گا، نہ جوانی میں کمزوری ہوگی، نہ ہوش و حواس میں خلل پیدا ہوگا، نہ دانت اکھڑیں گے، نہ بینائی میں فرق آئے گا۔ بعض روایات میں جنت میں رہنے والوں کی عمر جو ہے 33 سال بھی وارد ہوئی ہے۔ جی ہاں دوستو، بہت ہی پیاری عمر ہے یہ 30 سال۔ اب 30 سال کی اتنی پیاری عمر ہے، 30 سال میں نہ انسان بھرپور جوانی کے موسم میں ہوتا ہے 30 سال کی عمر میں،
ہے نا, اور نہ ہی بڑھاپا ہے اس وقت میں, اور نہ ہی نادانی ہے, نہ ہی کم عقل ہے. 30 سال بہت ہی شاندار عمر ہے. اب 30 سال کی عمر ہماری اگر جنت کے اندر ہوگی تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا. لیکن ہم کو بھی اپنے مقدروں پر, اپنی قسمتوں پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے نبی کی, اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے. کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنت کے اندر سب سے پہلا ناشتہ کس چیز کا ہوگا اور کیسے ہوگا. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ تندرستی اور جوانی کیسی ہوگی. اس کے بعد پھر بتایا کہ جنت میں رہنے والوں کی عمر کتنی ہوگی. ماشاءاللہ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ لوگوں نے اس ٹاپک کے اس واقعے کو سنا. ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے, دین و دنیا کی دولت سے سرفراز فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگلی بار انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا. اچھا لگا ہو دعاؤں سے نواز دینا, میری محنت کو خراب مت ہونے دینا, بس اپنے دوستوں احباب میں پہنچا دینا. اللہ حافظ, دعائے خیر میں یاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل, آپ کا اپنا. اللہ حافظ دوستو.